یہ ایک ہی ہفتے میں انارکلی کا میرا تیسرا چکر تھا۔ انارکلی جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اتنا رش ہے، کدھر سے جائیں، گاڑی کہاں پارک کریں۔ وہیں جاتے ہوئے پارٹنر نے کہا، لوگ پوچھتے ہیں یہ زندگی 9 نمبر ویگن جیسی کیوں ہوتی جا رہی ہے کہ جب بیٹھو سب سیٹیں بھری ہوئی ملتی ہیں، جس اسٹاپ سے بیٹھو منظر نہیں بدلتا۔ اپنے لیے سیٹ کا پوچھ لو تو بخل اور طمع سے بھرا کوئی ستم ظریف جواب دیتا ہے کہ انتظار کریں، نئی سیٹ بننے گئی ہوئی ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ممکن ہے میں اس پر ذوق سے ہنستا، جملے کی داد دیتا، بڑی سیٹوں کے نقصان اور نئی سیٹوں کے فضائل بیان کرتا، مگر عین اس لمحے پرانی انارکلی کا وہ اسٹاپ آ گیا جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ یہ بالکل نکڑ پر آرٹ اینڈ کرافٹ شاپ کے ساتھ ہی پرانی ٹولٹن مارکیٹ کے بالکل سامنے سڑک کنارے بنی ایک جوس شاپ ہے۔ پہلی دفعہ میں اتفاقاً آیا، دوسری بار حیرت دور کرنے اور آج تیسری بار خوش ہونے اور اپنی اہلیہ کو، جسے کبھی کبھی پارٹنر کہتا ہوں، خوشی میں شریک کرنے ساتھ لایا تھا۔ میں جب یہاں آیا جی خوش ہوا، جوس کے ہر گھونٹ کے ساتھ بنانے اور پلانے والے کو دل سے دعا دی۔ یہ ایک عجیب سی کہانی ہے، ایک بڑے دل والے نوجوان لڑکے کا ماجرا ہے جس کے سامنے 8 ملک شیکر رکھے ہوئے ہیں، جوس کی مشینیں علیحدہ ہیں، ساتھ میں بہترین تازہ پھلوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ وہاں گاہکوں کا ہجوم ایسے ہوتا ہے جیسے بچپن میں جب دلیے کی دیگ گلی میں رکھ کر آواز لگتی تھی، کڑیوں منڈیوں چیز بنڈی دی لے جو، یعنی بچوں چیز بانٹی جا رہی ہے، آؤ اور اپنا اپنا حصہ لیتے جاؤ۔ نوجوان لڑکے نے سلام میں پہل کر کے پوچھا ہے، سر کیا پئیں گے؟ میں نے خوش دلی سے کہا، آج جو تمہارا جی چاہے۔ اس نے میرے ایک گلاس کے لیے پورا ہاتھ بھر کے تازہ گٹھلی نکلی کھجور، جس میں کھویا ملا ہوا تھا، نکالی اور ملک شیکر میں ڈال دی۔ پھر اس نے ملک پیک کا نیا ڈبہ کھولا اور مشین چلا دی۔ اس کا ساتھی دوسری مشین میں ہمارے لیے تازہ جوس بنانے لگا۔ یہ سارا منظر بغیر کسی وضاحت اور کمنٹری کے میں نے اپنے پارٹنر کو دکھایا۔ پھر ہم واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہاؤس ٹرین، پارٹنر بڑبڑایا، اس قدر وافر پھل پڑے ہیں اور کس قدر تازہ ہیں۔ اتنی دیر میں ایک بچہ ٹرے میں 4 گلاس لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ جب وہ جانے لگا تو پارٹنر پکارا، بھائی ہم نے تو 2 کا آرڈر دیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ چونگا بھی ہمارا ہے۔ ملک شیک اور جوس کے پورے گلاسوں کے ساتھ آدھا آدھا گلاس اضافی تھا۔ سچ بات تو یہ ہے، اتنی مقدار دیکھ کر نیت اور آنکھیں ویسے ہی سیر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے پورا زور لگا کر کوشش کر کے ایک دوسرے سے ادل بدل کر کے 2 گلاس ختم کیے۔ گاڑی میں پڑی نیسلے کی پانی والی چھوٹی بوتل خالی کر کے باقی جوس اس میں ڈالا اور ادائیگی کر کے جوس والے کے رزق میں اضافے کی دعا کرتے ہوئے واپس روانہ ہوئے ہیں۔ بچپن میں بارش ہوتی تو چشتیاں والے گھر کی چھت پر نہانے کے ساتھ ایک پیالہ بھی رکھ دیتے، جس میں بارش کے قطرے جمع ہوتے رہتے۔ بارش رک جاتی تو پیالہ اٹھاتے اور جمع شدہ پانی کی مقدار اور حجم سے اپنے الٹے سیدھے اندازے قائم کرتے۔ پھر نعرے لگاتے کہ اتنی بارش کے بعد میٹھے پوڑے بنیں گے اور اتنی کے بعد دیسی گھی میں نرم اور گرم دلیے کی دیگ پکے گی۔ پھر اپنے اندازے پورے ہونے کی دعائیں مانگتے۔ ہمارا گھر کماروں کی آویوں کے پاس ہی تھا، بارش ان پر بہت بھاری پڑتی تھی اور اس کی روک تھام کے لیے فوراً دلیے کی دیگ چڑھا دیتے، جس کو بچے لائن میں لگ کر لیتے۔ شروع میں تو ہم ڈرتے رہے، جھجکتے رہے، کچھ شرم آنے تھی، تب خیال آیا کہ جن سے شرم آ رہی ہے وہ تو سارے لائن میں لگے نہ صرف اپنا حصہ لے رہے ہیں بلکہ اصرار کر کے گھر میں بیٹھی بہن کہیں سیر پر گئے اپنے بھائی کا حصہ بھی لیے جا رہے ہیں۔ یوں ایک روز ہمت کر کے ہم بھی پلیٹ لے کر دیگ والے کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا، پتر پہلی بار آئے ہو؟ جاؤ بڑا برتن لے کر آؤ۔ گھر پہنچے اور یہ پیغام دینے کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ بڑی ہمشیرہ باجی ناہید بند دروازے کے پیچھے سے ساری صورتحال کی خبر رکھے ہوئے ڈونگا لے کر کھڑی تھی۔ دیگ والے نے پہلے ڈونگا بھرا، پھر اس پر دیسی گھی ڈالا۔ وہ اتنی محبت اور وافرگی سے یہ کر رہا تھا
کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس بڑے آدمی کو ہمیں کھلا کر کیا ملے گا۔ کچھ چیزیں بہت یاد آتی ہیں، اپنا گھر، اپنے دوست، اپنی گلیاں، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنی شرارتیں، اپنی خوبیاں اور دوسروں کی غلطیاں۔ یادوں کا تو یہ ہے کہ یاد رکھی جائیں تو ہر بات ایک یاد ہے، بیتا ہوا ایک پل، ٹھہری ہوئی ایک میٹھی نظر۔ تمام یادیں نئے ماحول، نئی بستیوں کی پذیرائی پر بھی بہت منحصر ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑا نقش من پر جاتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے کانٹے کی چبھ نہیں جاتی۔ کبھی ایک میٹھے لقمے کی یاد نہیں بھولتی۔ عشق کا ذائقہ سب پر سوار ہوتا ہے کہ جب یاد کرو منہ میٹھا ہونے لگتا ہے۔ اشرا 10 سال کا ہوتا ہے اور کم سے کم 2 اشروں سے میں دلیے کی تقسیم کا وہ خوشنما اور خوشگوار منظر دیکھنے کی لذت سے محروم چلا آ رہا تھا۔ اب تو کبھی خیال بھی آتا تو مٹھاس کے بغیر ہوتا۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ کوئی اتنا بڑا دل کیسے نکالے گا؟ اس دلیے والے کی ماں، جسے ہم سب بڑی اماں کہتے تھے، کہ گھر کوئی گاہک کنالی، گڑا چینی یا سرائی لینے آتا تو وہ ساتھ آنے والے بچے کا گلک، مٹی کا بھالو یا کوئی چھوٹی سی ہانڈی کنالی ضرور مفت میں دے دیتی۔ ہم جتنے سال وہاں رہے، کبھی بڑی اماں کو رزق کی کمی میں مبتلا نہ دیکھا۔ اس کے ساتھ سنگت والے کبھی مہنگائی پر روتے، کبھی اپنے ہنر کی بے قدری کی شکایت کرتے تو بڑی سادگی اور یقین سے کہتی، تم تو اپنا ہی سوچتے ہو، اپنے مولا کی مخلوق کا بھی تو سوچو، کچھ اس کو بھی دان کرو، کچھ اس کو بھی تحفہ دو، خیر خواہی اور نیک نیتی کو اپنا دوست بنو، سب لوٹ کر آئے گا، ڈھیر ساری برکت لائے گا۔ دوسروں کے رزق کے پیچھے بھاگو گے تو یہ بھگا بھگا کر مارے گا اور ہاتھ پھر بھی نہ آئے گا۔ اچھے اعمال والے، اچھے خیالوں والے لوگ ویسے ہی کامیاب ہوتے ہیں، یہ سر پر پڑے تھوڑی مل جاتے ہیں۔ انارکلی کے ملک شیک والے لڑکے کو سبھی حافظ کہتے ہیں۔ نیک نیتی کا کوئی یقین، خیر خواہی کا کوئی خیال تو اس کے سارے کام اور کاروبار کو سنبھالا دیے ہوئے ہے۔ کل تک وہ حالی ہاتھ تھا، آج اسی بڑے بازار کے آغاز میں ٹورسٹ اسٹریٹ کے باہر آدھی پارک اس کو ملی ہوئی ہے۔ وہاں اتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں کہ انسان آنکھ بھر کر دیکھنے سے بھی گھبراتا ہے۔ ایسے میں کوئی دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے، لوٹنے اور جھاگ سے بڑے گلاس دینے کی بجائے ہر آنے والے کو ایک کی جگہ ڈھیر گلاس دے تو سوچیے سب کو دینے والا مالک اس کے ہاتھ میں برکت اور فراخی کا چشمہ کیسے نہیں جاری کرے گا۔ اس نے ادار کے ایک ملک شیکر سے کام شروع کیا تھا، آج اس پورے بازار کا مقبول اور محبوب جوس والا ہے تو عام سی شکل اور اس سے بھی عام کپڑے پہننے والا لڑکا، مگر اس کے اندر سوچ اور دل کس قدر خاص ہے، کبھی جا کر دیکھیے، آپ کا منہ مٹھاس سے ہی نہیں دعاؤں سے بھی بھر جائے گا۔ یہ تو ہمارے سامنے کا سچ ہے۔ تھوڑے دل، لالچی، بخیل اور دوسروں کا حق مارنے والے ہمیشہ ایسی خیر اور برکت سے محروم رہتے ہیں۔ جو اچھا بننا نہ چاہے، اچھی روایت پر چلنا نہ چاہے، اس پر بھلا کب دریچے کھلتے ہیں، کب سمتیں روشن ہوتی ہیں۔ دیالو لوگ چپکے سے اپنے بڑوں والی خوبیاں اپنا لیتے ہیں، دلوں اور دعاؤں میں جگہ بنا لیتے ہیں، وافر رزق سے نوازے جاتے ہیں، بخل اور بے برکتی سے تحفظ پاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں، یاد رکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ پھلدار پودوں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی وسعت، ہاتھ کی فراخی، خوش دلی سے خدمت، تھوڑے ایثار اور بہت سے اتفاق کے پھل انہی بوٹوں کو تو لگتے ہیں۔ پروفیشنل زندگی میں جو کوئی رزق حلال کے لیے ایسا رویہ اور عمل اختیار کرتا جاتا ہے، قدرت کی طرف سے نوازا جاتا رہتا ہے۔ فرد ہو، ادارے ہوں، کمپنیاں یا معاشرے، برکت ایسی نیک نیت اور کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے دوسروں کو دینے والوں کے ہاں اترتی ہے، جن کو اچھے طرز عمل پہ اس انعام کی توقع ہی نہیں، پورا یقین ہوتا ہے وہ انعام الہی سے اپنا حصہ وصول کرنے کی لذت سے ہمکنار ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی ذات اور کاروبار کو خوشبودار پھل لگتے ہیں اور وہ رزق کی کمی کے اس خوف سے ہمیشہ بے نیاز رہتے ہیں، جس کا شکار وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دینے پہ نہیں، صرف لینے پہ یقین رکھتے ہیں۔